ہر طرف نفسا نفسی کا دور ہے، انسان کا انسان کے ساتھ اختلاف ہے، پھر چاہے وہ بین الاقوامی اختلاف ہو، سماجی اختلاف ہو یا پھر انفرادی اختلاف ہو۔ ان تمام مسائل کی وجہ سے پورا معاشرہ سماجی ڈپریشن کا اور دباؤ کا شکار ہے۔ ان تمام مسائل کی جو ایک بنیادی وجہ ہے وہ ہے دین اسلام سے دوری۔ لہٰذا آج کے اس پروگرام میں ہم نہ صرف نبی کریم کی سیرت پر ڈسکشن کریں گے بلکہ ہم یہ بھی دیکھیں گے کہ اس چیز کو ہم نے پریکٹیکلی اپنی زندگی میں کس طرح سے شامل کرنا ہے۔ پروگرام میں ہمارے ساتھ معروف سیرت نگار اور سیرت اسکالر ڈاکٹر طارق شریف زادہ صاحب موجود ہیں، ان سے ہم ڈسکشن کریں گے۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ ڈاکٹر صاحب آپ کو پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب، قرآن کریم میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کو اسوہ حسنہ قرار دیا گیا ہے، اور ہم عام روٹین میں لفظ سیرت بھی کئی مرتبہ استعمال کر رہے ہوتے ہیں، تو سیرت سے کیا مراد ہے اور اسوہ حسنہ کے ساتھ اس پر ریلیٹ کر کے ذرا روشنی ڈالیں۔ بسم رب محمد کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم۔ سب سے پہلے تو یادآوری کا شکریہ، اور اس مرتبہ پھر یہ سعادت جو ہے وہ ڈسکور پاکستان کے حصے آئی کہ ہم اپنی سامعین اور ناظرین کو اس عالمگیر خیر میں شامل کرنے کی کوشش کریں گے۔ جس طرح آپ نے خود اپنے سرنامہ کلام میں کہا، ایک ایسی شخصیت کی زندگی جسے اللہ رب العزت نے رہتی دنیا کے سارے انسانوں کے لیے اسوہ کامل قرار دیا ہے، اس حیات جاوید سے، اس روشنی کی مینار سے اپنی زندگیوں کے لیے تھوڑی تھوڑی سی روشنی کشید کرنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کی اور آپ کے چینل کی توفیقات میں ہر آن برکتیں عطا فرمائے۔ یہ عنوان جیسا کہ آپ کا سوال ہے یہ بڑا ہی اہم ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ قرآن حکیم جو اللہ رب العزت کی طرف سے کلام کامل ہے، ایک ایسا ضابطہ حیات کہ جسے رہتی دنیا کے سارے انسانوں کے لیے اللہ نے نمونہ کامل بنا دیا ہے، وہ ہمیں یہ رہنمائی کرتا ہوا نظر آتا ہے کہ آپ کسی زمانے کے اندر سانس لینے والے لوگ ہوں، کسی معاشرت کا حصہ ہوں، کسی بھی سماج میں آپ کی جو ہے وہ بود و باش ہو، کسی دور کے لوگوں کے اندر آپ زندگی کر رہے ہوں، کامیابی کا اکلوتا اول و آخر معیار جو ہے وہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ زندگی اور آپ کا پاکیزہ اسوہ ہے۔ اب تصور جو پہلا قائم ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ لگ بھگ 1500 برس کی مسافت پر ایک لک و دک صحرا کے اندر موجود ایک شخصیت کی زندگی جسے اللہ دنیا کے آخری جدید ترین انسان کے لیے حیات کامل قرار دے رہا ہے، بہترین نمونہ قرار دے رہا ہے، اور اسے ایک ایسا معیار قرار دے رہا ہے جس کی بنیاد پر اللہ رب العزت نے اس شخص کی اس آخری آنے والے انسان تک کے لیے ہدایت اور رہنمائی کا بھی نہ صرف ذریعہ بنانا ہے بلکہ اس کی اس دنیا کی کامیابی بھی اس اسوے کے ساتھ جڑنے سے وابستہ ہے، اور اس کے جو بعد کا زمانہ ہے، اخروی زندگی ہے، ہمیشہ رہ جانے والی جو زندگی ہے، اس کی کامیابی اور ناکامی کا معیار جو ہے وہ بھی وہ زندگی ہے۔ تو پھر ہمیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ بہت ٹھہراؤ کے ساتھ، تحمل کے ساتھ یہ سوچنا پڑے گا کہ اس ماجرا آثار زندگی کے اندر ایسا کون سا نور اور خیر موجود ہے جو بظاہر لک و دک صحرا کے اندر کی جانے والے 63 برس ہیں، گزارے جانے والے وہ 63 برس دنیا کے سارے معاشروں میں سانس لینے والے، سارے زمانوں کے تقاضوں میں اپنی زندگی کی جد و جہد کرنے والے لوگوں کے لیے ایک رہنمائی کا ذریعہ بن رہی ہے اور وسیلہ بن رہی ہے۔ اس زندگی کو جاننے کا عمل جو ہے وہ سیرت کہلاتا ہے، یعنی رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا وہ حصہ جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی نشست برخاست، جلوت خلوت، یہ سارے کا سارا ہر رنگ میں ایک تو اللہ رب العزت کی براہ راست ہدایت کاملہ جو ہے اس کی تابع ہے، اس کی روشنی میں ہے۔ یہ ایک ایسا رسول ہے جس پر اللہ کا ایسا اعتماد ہے، گویا یہ ایک ایسی زندگی ہے جس کے بارے میں اللہ قرآن کے اندر ہمیں یہ بشارت دے رہا ہے، یہ تسلی دے رہا ہے کہ میں اس زندگی کو اس لیے اسوہ کامل کہتا ہوں۔ اللہ خود فرماتا ہے کہ میں نے اس زندگی کو تمہارے لیے معیار اس لیے بنایا ہے کہ یہ ایک ایسے رسول کی زندگی ہے جس کی نشست برخاست، اٹھنا بیٹھنا سارے کا سارا میری رضا اور وحی کی تابع ہے۔ یعنی وہ ایک ایسے عظیم الشان شخصیت کی زندگی ہے جس کا بولنا بھی وہی ہے، جس کا خاموش رہنا بھی وہی ہے، جس کا مسکرانا بھی وہی ہے، جس کا جلال فرمانا بھی وہی ہے۔ تو ایک ایسی حیات کامل آپ تصور کیجئے، اس مختصر سی 63 برس کی زندگی میں کتنا خیر موجود ہوگا جو دنیا کے سارے انسانوں کی ضرورتوں کے لیے کافی ہوگا۔ تو اس سے ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ یہ زندگی جو ہے اس کو کتنا اچھا۔ پھر اگر یہ آپ ایک لمحے کے لیے تصور کیجئے کہ اگر یہ واقعتاً حیات کامل ہے، جو کہ یقیناً ہے،
اور واقعتاً معیار کامیابی ہے، تو پھر اس زندگی جس کے مطابق جسے معیار بنا کر میری کامیابی اور ناکامی کا فیصلہ ہونا ہے، مجھے اس زندگی کو جاننے کی کتنی ضرورت ہوگی۔ بھائی اگر میں نے اللہ کو، مجھ تک یہ خبر پہنچ چکی ہے کہ اللہ کو راضی کرنے کا جو بہترین معیار ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی ہے، تو جب تک میں اس زندگی کو جانوں گا نہیں، میں اس سے استفادہ کیسے کر پاؤں گا؟ اور پھر یہ ایک ازلی ابدی فطری حقیقت ہے، انسانی مزاج کا یہ ایک مستقل حصہ اور عنوان ہے کہ جب کسی چیز کو انسان جاننا شروع کر دیتا ہے تو اس کے لیے اسے ماننا آسان ہو جاتا ہے۔ بالکل۔ اور جب کوئی شخص کسی چیز کو مان لیتا ہے تو پھر اسے اپنانا آسان ہو جایا کرتا ہے، اس پہ عمل کرنا بھی آسان ہو جاتا ہے۔ بے شک ایسا ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ قرآن حکیم نے ہماری توجہ اس طرف دلائی ہے کہ اس حیات کامل کو اگر آپ نے اپنانا ہے تو اس کے لیے آپ کو اسے جاننا جو ہے وہ ضروری ہے، اور جاننے کا عمل جو ہے وہ سیرت نگاری کہلاتا ہے، سیرت کے ساتھ توسل کہلاتا ہے، سیرت کے ساتھ جوڑنا کہلاتا ہے۔ اور یہ جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے لوگوں کے لیے ضروری تھا، جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے جو پاکیزہ اصحاب تھے ان کے ساتھ جڑا ہوا جو زمانہ ہے ان کے لیے جیسے رسول رحمت کی زندگی کو جاننا ضروری تھا، بالکل اسی طرح میرے اور آپ کے زمانے کے لیے اور اس کے بعد آنے والے نہ جانے کتنے اور زمانے ہیں جن کا یہ تقاضا ہے، جن کی یہ لازم ہے کہ وہ حیات کامل سے روشنی جو ہے وہ مستعار لیں۔